جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اہل علم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کی خشیت کے بغیر، خدا کے خوف کے بغیر، تقوی کے بغیر، پرہیزگاری کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ تقوی والے ہوتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تقوی کا مطلب جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقوی کا مطلب کیا ہے، تو فرماتے ہیں اگر دونوں طرف کانٹے ہو اور بیچ میں ایک راستہ ہو اور پگڈنڈی ہو تو انسان کانٹوں سے کیسے سنبھل کر کے چلتا ہے، اپنے دامن کو کانٹے سے کیسے بچا کر چلتا ہے، تو جیسے کانٹوں سے بچنے والا دامن کانٹوں میں الجھنے نہ پائے اور اپنے دامن کو سمیٹ کر چلتا ہے، ویسے متقی حرام اور مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے شریعت کی راستے پر چلتا ہے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ تقوی یہ ہے، پرہیزگاری یہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج تقوی پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ اللہ کی خشیت جو ہے، اللہ کا خوف جو ہے، ہر گناہ سے انسان کو روکنے والا ہے۔ آج لوگوں کے پاس بڑے بڑے ٹائٹل تو رہے، بڑے بڑے القابات تو رہے، لیکن تقوی رخصت ہوا، خشیت رخصت ہوئی، اللہ کا خوف رخصت ہوا۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے خوف سے روتا ہے تنہائی میں آنسو بہاتا ہے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلتے ہیں اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل جائے اللہ اس کے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے اگر 500 کا نوٹ گم ہو جائے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، بچہ مر جائے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دوست بچھڑ جائے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کے نقصان پر رونے والوں، کیا کبھی اللہ کے خوف سے بھی رونا آیا؟ کیا کبھی اپنی اعمال پر بھی رونا آیا؟ سن لو ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو ہنستے ہنستے گناہ کرے گا، جو میں کہاں لگا کے گناہ کرے گا، وہ روتے روتے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں، جو لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج اللہ کی خشیت، اللہ اکبر، جو ہمارے بزرگوں کے دلوں میں تھی وہ ہمارے دلوں سے رخصت ہوئی۔ وہ نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، موصل ایک شہر ہے ملک عراق کا، حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت روتے تھے۔ کھانا سامنے آ جائے تو روتے، بیوی کے قریب جاتے تو روتے، دوست ملنے کے لیے آئے تو روتے، گویا کہ وہ آنکھ سے آنسو ان کے بہتے رہتے۔ کسی نے کہا اے حضرت فتح آخر آپ کیوں روتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے ہیں؟ حضرت فتح موصلی فرماتے ہیں اگر میرا اللہ مجھے حمام میں بند کرنے کے عذاب سے بھی ڈراتا تو بھی مجھے رونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے مجھے حمام میں بند کرنے کے عذاب سے نہیں ڈرایا بلکہ اللہ نے تو مجھے جہنم میں قید کرنے کے عذاب سے ڈرایا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو تو صحیح، جن کی راتوں میں کبھی تہجد فوت نہ ہوتی ہو، جن کی کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوتی ہو، جن کی آنکھیں کبھی حرام چیزیں نہ دیکھتی ہو، وہ تو راتوں کو آنسو بہاتے ہیں، وہ تو راتوں کو روتے ہیں۔ اور وہ قوم جو زنا کے اڈوں کو آباد کر رہی ہے، وہ قوم جو مسجدوں کو ویران کر رہی ہے، وہ قوم جو جوا کے اندر مبتلا ہے، وہ قوم جو سود کھا رہی ہے، وہ قوم اللہ اکبر جو خدا کی نافرمانی کر رہی ہے، اس قوم کو غرور اور گھمنڈ ہے کہ اگر ہم جنت میں نہ جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ آؤ جن کو رسول اللہ نے جنت
की बशारतें दी, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ कितना था। वो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, सैयदना फारूक आज़म खलीफे दुअम, जिसका जिक्र कुरान में, जिसका जिक्र तौरात में, जिसका जिक्र इंजील में, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अपनी महफिलों को उमर के जिक्र से जीनत दिया करो, अपनी महफिलों को उमर के जिक्र से मुज़क्किर किया करो। उमर कौन? कौन उमर इब्न खत्ताब? साहिब सबे सनाबिल लिखते हैं, एक मर्तबा सैयदना जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर हैं और ऐसे में सैयदना फारूक आजम आते हैं तो हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं, मेरे आका उमर आ रहे हैं। तो मेरे सरकार ने फरमाया ऐ जिब्रील, क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी जानते हैं? ऐ जिब्रील, क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी जानते हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, उमर को जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले जानते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया ऐ जिब्रील, जरा मेरे उमर की शान तो बयान करो, मेरे उमर की शान क्या है? इससे पता चला रसूलुल्लाह को सिर्फ अपनी नात मतलूब नहीं है, बल्कि जहां हुजूर अपनी नात को पसंद करते हैं वहीं अपने सहाबा की मनकबत को भी पसंद फरमाते हैं। सैयदना फारूक आज़म की मनकबत मुस्तफा जाने रहमत जिब्रील से कह रहे हैं जिब्रील तुम बयान करो मेरे उमर की शान। तो जिब्रील अमीन ने कैसे बयान किया? फरमाया करते या रसूल अल्लाह, अगर मैं नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर उम्र लेकर आऊं, यानी 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं तो 1000 साल खत्म हो जाएंगे, उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। वो उमर इब्न खत्ताब जिसके बारे में जिब्रील कहे 1000 साल की मेरी उम्र अगर मैं लाऊं, उम्र 1000 साल खत्म हो जाए, फजीलत उमर खत्म नहीं हो सकती। वो उमर इब्न खत्ताब अपने बिस्तर के नीचे कोड़ा रखते थे, चाबुक, और जब रात को उमर इब्न खत्ताब अपने घर आते तो कोड़ा निकाल के अपने पैर पे मार कर कहते उमर बता आज तूने अल्लाह की नाफरमानी कितनी की। जो लड़के खड़े होके पेशाब करते हैं वो जलसों में सिर्फ सुभान अल्लाह कहने पर और नाक पे झूम जाने पर जन्नत में मगरूर है। जिस कौम को कलमे का तर्जुमा नहीं पता वो कौम घमंड कर रही है कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। साहिब मजमू ज़वाइद लिखते हैं जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती समझे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नमी है। जिनको जन्नत की बशारतें अल्लाह के रसूल ने दी, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना। हुजूर ने जिन्हें जन्नत की बशारत दी वो उमर इब्न खत्ताब कहते हैं अगर क़यामत में ऐलान हुआ सब जन्नत में जाएंगे, एक जहन्नम में जाएगा। फारूक आजम कहते हैं मैं डरूंगा कि वो जहन्नम में जाने वाला मैं ही तो नहीं, जिनके बारे में कुरान कहता है वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद। जिनके बारे में कुरान कहता है कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथी हैं, जिनके बारे में कुरान कहता है वो घाल मेल वाले लोग नहीं है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो काफिरों पे सख्त है, रहमाउ बैनहुम, और आपस में रहम दिल है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, और तुम उन्हें देखोगे। किस तरह देखोगे? जब तुम उन्हें देखोगे तो वो तुम्हें रुकू और सुजूद करते हुए मिलेंगे, और वो रुकू सजदा करते हुए जो मिलेंगे
وہ کسی سے تعریف کے محتاج نہیں ہے، کسی کے تعریف کے متلاشی نہیں ہے، وہ ریاکار لوگ نہیں ہے، بلکہ ان کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ خدا کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ اللہ، اور ان کے چہرے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی برکت سے خدا نے ان کے چہروں کو منور کر دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، وہ فاروق اعظم کا خوف کیا ہے؟ یقیناً امید بھی رکھو، خوف بھی کرو، اللہ اللہ۔ آج ہم لوگ گھمنڈی ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بستر کے نیچے چابک رکھا کرتے تھے اور اپنے پیر پر چابک مار کے کہتے تھے، عمر بتا آج تو نے کیا نافرمانی کی اللہ کی، مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، کیا ہم بھی کبھی اپنا احتساب کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم بھی کبھی احتساب کرتے ہیں؟ اپنا احتساب نہ کرنے والوں، پاپ اور جرائم کر کے خود ساختہ جنتی بننے والوں، قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ وہ بھی تمہیں دکھائے گا۔ ایک ذرے کے برابر جرم کیا ہوگا، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر۔ آئیے میں اپنے ان جوان بھائیوں کو جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا، ان جوان بھائیوں کو جو عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے ہیں، ان جوان بھائیوں کو جو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہیں، جن کی راتیں غزلیں سن کر کے گزر جاتی ہے، اللہ اکبر، جو عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ رات میں 2-3 گھنٹے فون پر ناجائز حرام باتیں کرتے نظر آتے ہیں، ان جوانوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم کی زندگی کے آخری لمحات پڑھنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ فاروق اعظم کی زندگی کا اینڈ، آخری لمحہ کون؟ عمر، جن کے لیے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ان کی شان کیا ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے خوف اور خشیت کو قرآن بیان کرے، جن کی خشیت ربانی کا اعلان قرآن کرے۔ اس فاروق اعظم کی زندگی کا اختتام کیسے ہو رہا ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ یاد رکھنا، جلسوں کی شاعری اور ہے اور حقیقت اور ہے، حدیث اور قرآن اور ہے۔ اگر آپ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں صرف چہرے دیکھ کے جنت ملے گی، لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، تو اپنے بزرگوں کا لوگوں کو گستاخ بنانا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں واللہ میں کیسے گستاخ بنا سکتا ہوں؟ میں تو نسبتوں پہ ناز کرتا ہوں، اپنی قادریت کی نسبت پر، چشتیت کی نسبت پر، نقشبندیت کی نسبت پر، سہروردیت کی نسبت پر، ہمیں تو ناز ہے بزرگوں کی نسبتوں پر۔ لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو قوم کلمے کا ترجمہ نہ جانے، اس قوم کو چہرے دکھا کر اگر ہم جنت بانٹ رہے ہیں تو ہم اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنی قوم کی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ جو قوم فجر کی نماز میں سوتی پڑی ہو، جو قوم ظہر اور عصر کھیل کود میں ترک کر دے، جو مسجدوں کو ویران کر دے، اس قوم کو ہم جنت کس منہ سے بانٹ رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا بخشا گیا، ہم کیوں نہ بخشے جائیں گے؟ میں نے کہا کتے کی وفا تو دیکھو، وہ ولیوں کی چوکھٹ پر 309 سال تک پڑا رہا۔ آپ کو تو خدا کی چوکھٹ کے لیے 10 منٹ کا وقت نہیں ہے۔ کتا بخشا وفا کی وجہ سے گیا ہے، کتا بخشا خدا ولیوں کی چوکھٹ پر بیٹھنے کی۔ کیا اس وقت بارش نہ ہوئی ہوگی؟ کیا اس وقت دھوپ نہیں ہوگی؟ کیا اس وقت گرمی نہیں ہوگی؟ کیا اس وقت ٹھنڈی نہیں ہوگی؟ لیکن وہ تو بیٹھا نا وفا کے ساتھ 309 سال تک۔ ہمیں 10 منٹ کا ٹائم، جلسے میں رات کے 3 بجے تک بیٹھ سکتے ہیں، لیکن 10 منٹ فجر کے لیے نیند قربان نہیں کر سکتے۔ بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے مقتدی ہیں، صحابہ کے مقتدا ہیں، صحابہ کرام کے مقتدا ہیں، وہ فاروق اعظم زندگی کا اینڈ کی شان سے ہو رہا ہے۔ جب آپ کو شہادت کا وقت، اچھا شہادت کی موت دنیا سے جا رہی، شہید ہو رہے ہیں آپ،
مسجد نبوی شریف میں آپ پر حملہ کیا گیا اور ایک بدبخت نے حملہ کیا. ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں، جب آپ پر حملہ کیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حملہ کرنے والا کون تھا؟ حملہ کرنے والا کون تھا؟ مسلمان تھا یا کافر تھا؟ لوگوں نے کہا مسلمان نہیں تھا، کافر تھا. فاروق اعظم نے فرمایا الحمدللہ. توجہ کرنا، فکر دیکھو، مسلمان کی فکر، رسول اللہ کی تربیت یافتہ لوگوں کی فکر. جب پوچھا حملہ کرنے والا کون تھا؟ کہا کافر. کہا الحمدللہ. کہا کیوں؟ اس پہ الحمدللہ کیوں؟ کہا اللہ کا شکر ہے مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا. اگر کوئی مسلمان مجھے مارتا تو میری وجہ سے وہ جہنم میں جاتا. مجھے دکھ ہوتا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں کیسے چلا جائے. یہ فکر ہے، ایسی فکر ہے. اور آج تو ہم کسی کا کاروبار یہ سن لے کہ نہیں چلتا ہوگا اچھا بھگت رہا ہے، اچھا ہوا، اس کے کاروبار کو تباہی ہو گئی، اچھا ہوا. بہت غرور کرتا تھا. اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں بہت گھمنڈ کرتا تھا اپنی طاقت پر، آج بھگت رہا ہے. سوچو تو صحیح، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی کو مصیبت میں دیکھ کے مسکرائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے. ایک دوسرے کا برا چاہنے والوں، دین کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں الدین النصیحہ. دین تو بھلائی چاہنے کا نام ہے، دین تو خیر خواہی کا نام ہے. اور ہم ایک دوسرے کا بھلا نہیں چاہتے. مطلب دین کہاں ہے؟ دین کے نعرے ہیں، دین کہاں ہے؟ دین تو بھلائی چاہنے کا نام ہے. فاروق اعظم کی زندگی دنیا سے اب ختم ہو رہی ہے. چارپائی پر لیٹے زخموں سے چور ہے. اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں مجھے زمین پہ ڈال دو. توجہ کریں، جن کے لیے رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ان کے دل کا خوف اور خشیت دیکھیں اور ہماری بے فکری دیکھیں، ہماری بے خوفی دیکھیں اور ان کا خوف دیکھیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا. فرماتے مجھے زمین پہ ڈال دو اور اپنا رخسار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ زمین پر رگڑ کر کہتے ہیں مولا مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے. یہ بھی ہمارے یہاں حالات بڑے عجیب ہو چکے ہیں. اگر ہم کسی کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ بے ادب لوگ ہیں. اپنے پیروں کے لیے، اپنے علماء کے لیے، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. حالانکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخسار زمین پہ رکھ کر، رخسار، بلکہ ہمارے یہاں تو آج کل کے مرنے والے بھی رضی اللہ عنہ سے کم نہیں ہے. مغفرت کی دعا، مرحوم اور مغفور کی دعا تو ہم کسی کے لیے کر بھی نہیں رہے نا. جبکہ بدری صحابی دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک خاتون انصاریہ خاتون کہتی ہے اے اللہ کے بندے اللہ نے تجھے عزت دی. رسول اللہ نے ناراض ہو کے فرمایا تیرے پاس ثبوت کہاں سے ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دی؟ اتنے یقین سے تو کہہ رہی ہے، امید نہیں کرتی. میں امید سے کہتا ہوں اور تو یقین سے کہہ رہی ہے. میرے بھائیوں مسلک یہ ہے، اسلام یہ، دین یہ ہے. امید کرے میں منع نہیں کرتا، لیکن تھوڑا ذرا اسلام پہ بھی توجہ کریں. ہم رسومات میں اتنے الجھ گئے، میرے جملے غلط لگے تو معاف کرنا، لیکن یہ حقائق. بدری کے لیے حضور کہہ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں تو یقین کی بات کرتی ہے، اس لیے کہ خدا بے نیاز ہے. اس نے قرآن میں فرمایا اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم اور مریم اور پوری دنیا کے انسانوں کو ہلاک کر دے اس کا کون پوچھنے والا ہے؟ جب شان بے نیازی پر آتے تو ایسی بات کرتے ہیں، اور جب کرم کرتے ہیں تو پھر یوں فرماتے ہیں سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. تو ہمیں جہاں رحمت پر توجہ ہونی چاہیے وہیں پر اس کی غیرت پر بھی توجہ ہونا چاہیے. میرے بھائیوں فاروق اعظم اپنے رخسار زمین پہ رکھ کر کہتے ہیں اللہ عمر کی مغفرت کر دے. اگر عمر کی مغفرت نہ ہوئی تو عمر کو حسرت ہوگی. وقت آخرت مغفرت کی بات عمر ابن خطاب کر رہے ہیں، اللہ عمر کی مغفرت کر دے. اگر تو نے نہ بخشا تو اس کو حسرت ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عباس موجود نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں
جن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنی فتوحات عطا کی کہ کسی کی وجہ سے عطا نہیں کی. تو فاروق اعظم کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ فرماتے ہیں یہ منقبت پڑھنے کا وقت نہیں ہے. اس وقت تو عمر کی تمنا یہ ہے کہ بس اللہ عمر کو نہ کوئی اجر دے نہ عمر کو کوئی عذاب دے. اگر اللہ نے عمر کو برابر سرابر چھوڑ دیا تب بھی عمر کامیاب ہوگا. یہ فاروق اعظم اپنے لیے عاجزی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے مرتبے بہت بلند. حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی. فرمایا میں نے جنت میں عمر کا محل دیکھا، میں نے جنت میں عمر کا محل دیکھا، لیکن اس وجہ سے میں داخل نہیں ہوا کہ کہیں عمر غیرت نہ کرے. تو رو کر کہتے حضور میں آپ پہ کیسے غیرت کرتا. حضور نے ان کا محل دیکھا، محل کی بشارت دی، لیکن اللہ کی خشیت کتنی ہے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ سود کے دھندے، موبائل پر جوا، رمی، جنگلی رمی. اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جو جوا کھیلتے ہیں ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن. جوا کھیلنے سود کے دھندے کرنے والوں کے لیے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں حدیث نقل کی. سود کے 70 درجے ہیں. کتنے؟ 70. سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. سب سے کم. گویا کہ سود کا دھندا کرنے والا اس صف میں کھڑا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے والے ہوں گے. شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ خیال نہیں ہوتا؟ خدا کا خوف نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. علامہ ابن حجر مکی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ سود کے دھندے کرنے والوں کی قبروں پر شب قدر میں بھی عذاب ہوتا ہے. اللہ ان سے شب قدر میں بھی عذاب نہیں اٹھاتا، شب قدر میں بھی ان پہ عذاب ہوتا. آپ کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں میرے بھائیوں؟ بغیر خدا کی خشیت اور خوف کے کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ سے ڈرو. آپ کہیں گے ہم نہیں ڈرتے. امام غزالی فرماتے ہیں اللہ سے ڈر کی پہچان کیا ہے؟ کون کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ میں طے نہیں کروں گا، آپ نہیں، ہمارے اسلاف طے کریں گے. امام غزالی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی پہچان یہ ہے خدا نے جس جگہ جانے سے تجھے روک دیا وہاں خدا تجھے نہ دیکھے. یہ نہیں کہ بندے نہ دیکھیں، اس لیے کہ بندے کے دیکھنے کی حیثیت اور اوقات کیا ہے. فرماتے خدا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے منع کیا، وہاں نہ دیکھے. کیونکہ اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. اور فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ، وہ تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے. اس لیے فرمایا خشیت اور خوف خدا کی نشانی یہ ہے خدا نے تجھے جہاں جانے سے روک دیا وہاں تجھے خدا نہ دیکھے، اور جہاں آنے کا حکم دیا وہاں سے وہ تجھے غیر حاضر نہ پائے. یہ ہے خدا کا خوف. نعرے نہیں، زبانی دعوے نہیں، حقیقت یہ ہے جہاں آنے کا حکم ہے وہاں تم غیر حاضر نہ رہو. لوگ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں لبیک کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فجر میں غیر حاضر، ظہر میں غیر حاضر، عصر میں غیر حاضر، مغرب میں غیر حاضر، عشاء میں غیر حاضر. داڑھی رکھنے کا حکم ہے تو وہاں سے غیر حاضر، حلال کھانے کا حکم ہے وہاں سے غیر حاضر، اور پھر جلسے میں کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں. میرے امام اہل سنت کے پاس ایک شخص نعت لکھ کر کے لائے، اور نعت لکھ کر لا کر کہتے ہیں حضور میں نے لکھی ہے ذرا سن لے. اس لیے کہ شاعروں کا مجاز ہوتا ہے جب تک وہ اپنے